اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ضروری اور بڑا اہم سبق لے کر آپ کے پیش خدمت ہوئے ہیں۔ اصول شاشی اور قدوری وغیرہ پڑھتے ہوئے کچھ مسائل ایسے آتے ہیں جن میں بادی النظر میں طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ حکم کیسے لگا۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر شاشی والے یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جا سکتی، لہذا جہاں پر خبر واحد آئے گی تطبیق کرنا ممکن ہوگا تو ہم تطبیق کریں گے، ورنہ اسے چھوڑ دیں گے۔ مثال میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے مقابلے میں خبر واحد آئی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لہٰذا ہم دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ متیسر قراءت جو ہے وہ فرض قرار دے دیں، مطلقاً قراءت فرض قرار دے دیں اور قراءت فاتحہ کو واجب قرار دے دیں، یعنی فرض سے نچلا درجہ دے دیں۔ تھوڑا سا آگے چل کے وضو کا مثال دیتے ہیں مطلق کے باب میں، تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں غسل جو ہے یہ مطلق آیا ہے، لہٰذا اس پر خبر واحد سے ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ خبر واحد میں جو تسمیہ کا ذکر آیا، جو نیت کا ذکر آیا، یہ سارے جتنے ہیں اس کو ہم سنت قرار دے دیں گے اور غسل کو ہم فرض قرار دیں گے۔ طالب علم پوچھتا ہے کہ آپ کو یہاں بھی فرض کے مقابلے میں پھر واجب کا لیول دینا چاہیے تھا، وہاں بسا اوقات خاموشی آ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، آج کا سبق اگر آپ سن لیں گے تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس مقام پر فرض ثابت ہوتا ہے، کس مقام پر واجب ثابت ہوتا ہے اور کس مقام پر سنت ثابت ہوتی ہے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب شارع علیہ السلام شریعت مطہرہ ہم سے کوئی کام طلب کرتی ہے تو اس طلب کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، یا تو جزمی طور پر جزم کر کے یقین کر کے پکا طلب کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ترک کی گنجائش ہی نہیں دی جاتی، دلیل طلب جزمی ہوتی ہے، یا دلیل طلب ترغیبی مؤکد ہوتی ہے، یعنی ترغیب دلائی جاتی ہے تاکید کے ساتھ، یا پھر خالی ترغیبی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ جزمی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، یعنی دلیل طلب کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں، یا تو جزمی ہوتی ہے، یا ترغیبی مؤکد ہوتی ہے، یا پھر خالص ترغیبی ہوتی ہے، کوئی تاکید وغیرہ نہیں لگتی اس میں۔ تین ہو گئی، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ اب جو دلیل ہوتی ہے پھر اس کو دو حساب سے چیک کیا جاتا ہے، ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے۔ ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک سے لے کر ہم تک جو وہ دلیل پہنچی ہے اس وے کے حساب سے اس کا لیول کیا بنتا ہے۔ تین لیولز ہوتے ہیں، قطعی، ظنی اور شکی۔ 50-50 ہو تو شک ہوتا ہے، 70-30 60-40 ہو تو 60 سائڈ یعنی اپر سائڈ جو ہوتی ہے وہ ظن کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور قطعی جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جس میں دوسری سائڈ کا آپشن ہی نہ ہو، احتمال ہی نہ ہو، یعنی قطعی کا مطلب ہوتا ہے جس کی دوسری سائڈ کا آپشن ہی نہ ہو۔ آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے تو غلط کا تھوڑا سا مائنر سا بھی آپشن نہ ہو، کوئی احتمال نہ ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے۔ احتمال ہے لیکن تھوڑا ہے، زیادہ احتمال یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ظن کہا جاتا ہے، اور اگر 50-50 کا بیلنس آ جائے تو اس کو شکی کہا جاتا ہے۔ اب دلیل پہ ہم بات کرنے لگے تھے تو دلیل کو دو پیرائے میں چیک کیا جاتا ہے، ایک اس کے ثبوت کے اعتبار سے، ایک دلالت کے اعتبار سے۔ ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل ہم تک جس پیرائے میں آئی ہے، جس وے میں آئی ہے، وہ راستہ کلیئر ہونا چاہیے،
یہ بھی 3 اسٹیپس میں آتا ہے. کبھی وہ راستہ 110% کلیئر ہوتا ہے, قطعی ہوتا ہے, یعنی اس کا ثبوت قطعی ہوتا ہے, جیسے قرآن مجید, فرقان حمید, حدیث متواتر, ان کا ثبوت قطعی ہوتا ہے. اچھا, کبھی قطعی نہیں ہوتا, ظنی ہوتا ہے, جیسے خبر واحد وغیرہ, اور کبھی ظنی سے بھی نیچے آ جاتا ہے, شکی ہوتا ہے, ضعیف احادیث وغیرہ اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہو گئے ثبوت میں. اسی طرح دلالت, دلالت میں کیا ہوتا ہے, ثبوت کے حساب سے قرآن پاک ہمارے پاس قطعی طور پر آ گیا, خبر واحد ظنی طور پر آ گئی, خبر ضعیف جو ہے وہ شکی طور پر آ گئی. اب دلالت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ لفظ اپنا معنی دینے میں کتنے کلیئر ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے 110% کلیئر ہوتا ہے, وہی قطعی ہوتا ہے معنی اس کا. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا معنی ظنی ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا معنی شکی ہوتا ہے. اس حساب سے اگر ہم چیک کریں دلیل کو تو قطعی الثبوت قطعی الدلالت 1, قطعی الثبوت ظنی الدلالت 2, قطعی الثبوت شکی الدلالت 3. اچھا, پھر ظنی الثبوت قطعی الدلالت 4, پھر ظنی الثبوت ظنی الدلالت 5, پھر ظنی الثبوت شکی الدلالت 6. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہاں 6. پھر شکی الثبوت قطعی الدلالت, پھر شکی الثبوت ظنی الدلالت, پھر شکی الثبوت شکی الدلالت 9 اس میں یہ بن گئی ہیں ہماری. زیادہ مشکل نہیں ہے, ملٹی کرنا ہوتا ہے, ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے. قطعی الثبوت کی 3 صورتیں بنیں گی. قطعی الثبوت کے ساتھ قطعی الدلالت آئے گا, ظنی الدلالت آئے گا, شکی الدلالت آئے گا. پھر ثبوت کو ظنی کر دیں, پھر وہی 3 آ جائیں گی. پھر ثبوت کو شکی کر دیں, پھر وہی 3 آ جائیں گی. ٹھیک ہو گئی؟ اگر ہم ان 9 کو دیکھیں تو 9 کے ساتھ اگر ہم ان 3 کو ملائیں تو یہ ٹوٹل 27 صورتیں بنتی ہیں. یعنی طلب جزمی ہوگی, دلیل طلب جزمی ہوگی, اور اس کے ساتھ یہ 9 صورتیں بنیں گی. پھر دلیل طلب ترغیبی مؤکد ہوگی, پھر 9 صورتیں بنیں گی, 2 دونوں 18. پھر دلیل طلب ترغیبی ہوگی تو پھر یہی 9 صورتیں بنیں گی. 27 صورتیں بنتی ہیں. تو کیا ہوا؟ ہونا ہے, ابھی تو ہونا ہے, ابھی ہوا کچھ نہیں. ان 27 صورتوں میں صرف ایک صورت دلیل طلب جزمی ہو اور قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہو, یعنی یہاں سے 1 + 1 یہ ہوتا ہے فرض کے لیے. اس سے ثابت ہوتا ہے فرض اور حرام. دلیل طلب جزمی ہو, اور یہ جو صرف پہلی صورت ہے قطعی الثبوت قطعی الدلالت, یہ ہوتا ہے فرض. اس سے فرض ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہوئی بات؟ یعنی اس سے اس کی 9 کی 9 صورتیں نکل جائیں گی, اس کی 9 کی 9 صورتیں نکل جائیں گی, یہ نیچے کی بھی 8 نکل جائیں گی. صرف ایک 27 میں سے ایک صورت ہوتی ہے. پوری بات کو یوں سمجھ لیں, دلیل طلب جزمی آئے اور دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے. فرض اور حرام دونوں کا لیول ایک ہے. اوکے, اچھا, پھر 1 + 2 1 + 4 1 + 5 تینوں پہ 1 جزمی. 1 کا مطلب یہ ہے کہ دلیل طلب جزمی ہے. 2 کا مطلب یہ ہے کہ قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہے. 3 کا مطلب یہ ہے کہ قطعی 3 نہیں آیا اس میں, ظنی الثبوت قطعی الدلالت 4. 5 کا مطلب یہ ہے کہ ظنی الثبوت ظنی الدلالت, یعنی شکی کو ہم نے مائنس کر لیا, شکی کا یہ مسئلہ نہیں بنے گا. ان تینوں سے واجب ثابت ہوتا ہے. ان تینوں سے واجب ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟
جی پھر اس کے بعد اس کا 2 لے لیں، یعنی ترغیبی مؤکد اگر دلیل آئے، طلب دلیل ترغیبی مؤکد ہو، 2 پلس 1 2 پلس 2 2 پلس 4 2 پلس 5 4 ہو گئی ہے، سکی اس سے بھی نکال دیا ہم نے، یعنی طلب ترغیبی آ گئی ہے مؤکد، قطعی الثبوت قطعی الدلالت دلیل ہے، یا قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہے، یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہے، یا ظنی الثبوت ظنی الدلالت، 2 پلس 1 2 پلس 2 2 پلس 4 2 پلس 5، اس سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی، اس سے سنت ثابت ہوتی ہے۔ ٹوٹل ہو گئی 1 2 3 4 5 6 7 8، ایک سے فرض ثابت ہوتا ہے، 3 دلیلوں سے واجب ثابت ہوتا ہے، اور 4 دلیلوں سے سنت، باقی بچتی ہیں 19 بچتی ہیں، باقی ٹوٹل 27 صورتیں بنی تھی، یہ جو 19 بچتی ہیں ان سے مستحب ثابت ہوتے ہیں، ان سے مستحب ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آتے ہیں ہم مسئلے کی طرف۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو امید ہے بڑی آسانی سے آپ مسئلے کو حل کر لیں گے۔ جہاں پر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آیا، وہاں پر وہ جو روایت آئی ہے وہ روایت اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے، اس میں طلب جزمی ہے، اس میں طلب جزمی ہے، حسر کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ حسر کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ طلب جزمی ہے لیکن خبر واحد ہے، یعنی ظنی الثبوت ہے، ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، 1+4 سے وہ واجب کے درجے میں گیا۔ اور وضو میں جہاں ہم نے کہا کہ بسم اللہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بنی ہے لا وضوء لمن لم یسمی، جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ والی جو روایات ہے، ان روایات کو یہ جو طلب ہے یہ طلب ترغیبی مؤکد ہے۔ آپ کہیں گے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الا کے ساتھ حصر ہوا تھا، طلب جزمی ہوئی تھی، یہاں ترغیبی مؤکد ہے، تاکید والی ہے لا وضوء لمن لم یسمی، لیکن طلب ترغیبی ہے، ترغیبی مؤکد جب طلب آ جائے تو یہاں 2+4 ہے یہ والی صورت، اسی لیے یہ سنت ہوا ہے، اس کو درجہ سنت کا دیا ہے، واجب کا درجہ نہیں دیا۔ کئی مقامات پر یہی فرق آتا ہے۔ قدوری شریف میں جس مقام پر غسل کے وہ لکھے ہیں تو وہاں پر جب صاحب ہدایہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں نے اس کو سنت کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اس کی روایت پہ توجہ کی جاتی ہے، روایت کس درجے کی ہے، روایت دیکھی جاتی ہے تو وہ ترغیبی مؤکد نہیں ہوتی، یا پھر ترغیبی مؤکد ہے لیکن وہ ان کیٹیگریز میں نہیں آتی، ان 19 میں چلی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پر اس کو مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں تک کہ گفتگو کے بعد آپ زیادہ ضروری جو چیز ہے طلب جزمی، اس کے کچھ صیغے میں آپ کے پاس پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ طلب جزمی کب کب ہوتی ہے؟ نمبر 1، امر اور نہیں کے صیغے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں عام طور پہ لکھا ہوتا ہے امر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، نہیں بھی وجوب کے لیے ہوتی ہے۔ جب امر مطلق آتا ہے بلا قرینہ تو وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے،
अकीम उस्सलात आतु ज़कात अमर और नहीं कैसे है पहले अमर पहले नहीं कैसे है हो गई बात। नंबर 2 अमर या अमरु के मुश्तकात हमारा यामुरु के मुश्तकात मतलब इन्नल्लाह यामुरु अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानात अमानतें लौटाने का। इन्नल्लाह यामुरु तलब जस्मी है। अमर यामुरु के मुश्तकात जिक्र किए जाएंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा नंबर 3 फर्ज के मुश्तकात जैसे कद अलिमना मा फरदना सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा इस सूरत के अहकाम तुम पर फर्ज किए गए हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वाली आयत मुबारका जहां खत्म होती है फरमाया फरीदतम मिनल्लाह फरीदतम मिनल्लाह फर्ज के मुश्तकात जिक्र किए जाएंगे तो ये तलब जस्मी में आएगा। अच्छा इसी तरह कुतिबा का लफ्ज कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला कुतिबा अलैकुमुल क़िताल तलब जस्मी है। नंबर 5 कदा का लफ्ज जब फैसले के लिए आए कदा का लफ्ज जब फैसले के लिए आए वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना तो कदा का लफ्ज भी तलब जस्मी के लिए है। छठा इसमें फेल बिमाना अमर नबी पाक इस्लाम में फरमाया अलैकुम बिल जमाअ अलैकुम इल्ज़िमू अलैकुम इसमें फेल है लिहाजा ये भी तलब जस्मी के लिए आता। 7वां तलब जस्मी किसे कहते हैं तलब जस्मी की पहचान कैसे होगी वईद जिक्र की जाए जिस फेल के तर्क पर जिसके तर्क पर वईद जिक्र की जाए। सॉरी जिक्र वईद जैसे मैं यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम हम उसे जहन्नम में डालेंगे। वईद जिक्र फरमाई गैर सबील गैर मुमिनीन के रास्ते पर चलना मोमिनीन का रास्ता छोड़ के चलने वाले के लिए वईद जिक्र फरमाई गई। लिहाजा यहाँ पर तलब जज्मी है जिक्र वईद आ गया इस पर। ठीक हो गई बात। या फिर 8वां
کسی عمل کو ایمان کا موقف علیہ بنایا گیا، یعنی عمل کرو تو مومن ہوگے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو مومن ہے وہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرے۔ تو عمل کو ایمان پر معلق کر دیا گیا، یعنی ایمان، مومن ہو تو یہ کام کر لو، مومن ہو تو یہ کام کر لو۔ تو یہ بھی طلب جزمی ہوتی ہے۔ 8 صورتیں ذکر کی ہیں، یہ استقرائی ہیں، جو میرے ذہن میں آیا، جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے ذکر کی۔ نواں حسن، ابھی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حسن کے ساتھ یہ 9 صورتیں استقرائی ہیں۔ ان میں یہ طلب جزمی کے صیغے کہہ لیں ان کو، یہ طلب جزمی کے صیغے ہیں۔ اگر کلام میں طلب جزمی آئے، دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ طلب جزمی ہو، دلیل قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہو، یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہو، یا ظنی الثبوت ظنی الدلالت ہو تو واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر دلیل طلب ہی ترغیبی ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ قطعی الثبوت قطعی الدلالت، قطعی الثبوت ظنی الدلالت، ظنی الثبوت قطعی الدلالت اور ظنی الثبوت ظنی الدلالت، یہ 4 صورتیں میچ کریں گی تو اس سے سنت ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر طلب ہی ترغیبی ہو جائے خالی تو پھر صرف مستحب ثابت ہوتا ہے، یا شکی ثبوت یا دلالت ہو جائے تو اس سے صرف مستحبات ثابت ہوتے ہیں۔ امید ہے دلچسپ رہا ہوگا، پسند آئے آگے شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، ملیں گے آپ سے پھر، اس وقت میں ساتھ دیا زندگی میں